صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدک یا اللہ ونستعینک یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی آمنہ او کما قال علیہ السلام۔ حضرات گرامی مرتبت، ہمارا آج کا یہ انتہائی پروقار اور پرمغز جلوس میلاد مصطفیٰ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور جاری کس سے لے کر یہاں تک جتنے حضرات نے سٹیج لگائے، لنگر تقسیم کیا، شیرنی تقسیم کی، نعرے لگائے، ساتھ چلے، میں سب کے لیے دعا گو کہ اللہ سب کو مالا مال فرمائے۔ اس لیے کہ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ یہ سٹیج کیوں لگایا جاتا ہے، سٹیج پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے، یہ پیسے کسی غریب کو دے دو۔ میں نے کہا دے دو، دینے چاہیے، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں من انفقا درہمن کان المصطفیٰ لہو شافعا مشفع، کہ جو تاجدار کائنات کے میلاد پہ صرف ایک درہم خرچ کرے، ایک درہم کا بدلہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات قیامت کے دن اسے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جائیں۔ ہو سکتا ہے تو غریب کو دے رہا ہو نا تو تیری نیت بدل جائے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ غریب کو دیتا ہے، یہ مال خرچ کرتا ہے۔ یہاں محدث ابن جوزی فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے، حضور کے میلاد پہ خرچ کر۔ جب تو حضور پہ خرچ کرے گا نا تو حضور کی تو بارگاہ ہی وہ ہے کہ جہاں قطرہ لایا جائے سمندر ملتا ہے۔ اگر عبدالرحمن ابن عوف صرف 2 روٹیاں لے کے اسنین کریمین کے بعد کے لیے آئے تو تاجدار کائنات نے فرمایا تھا وَأَمَّا الْآخِرَةُ فَأَنَا لَكَ زَامِنٌ، فرمایا عبدالرحمن ابن عوف تو قطرہ لایا ہے، صرف 2 روٹیاں لایا، اس کا صلہ مجھ مصطفیٰ سے قیامت میں یہ لینا کہ میں مصطفیٰ تجھے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جاؤں۔ حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، حضور کی آمد، یہ خوشی یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور میرے آقا خود اپنا میلاد بیان فرماتے ہیں۔ میں نے جو حدیث پڑھی نا، کیونکہ مسجد میں بھی پہنچنا ہے تو میں مختصر کرتا ہوں۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ مستدرک علی الصحیحین میں بخاری مسلم نے اس کی تخریج کی ہے، اور امام الذہبی نے اس کی تصدیق کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ اسی وجہ سے امام حاکم نے حدیث مبارکہ لکھنے کے بعد یہ لکھا، فرمایا ھذا حدیث صحیح، یہ رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد اعلیٰ، میں اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ کی، یعنی حضور اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں کون، حضور کا یہ بھی تعارف ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، فرمایا جناب آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے نا تو تم میدان معاشر میں دیکھ لینا، سب کا قائد، سب کا سید اور سب کا سردار میں مصطفیٰ ہوں۔ یہ حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا قائد المرسلین ولا فخر، فرمایا جب میدان معاشر میں میدان لگے گا تو دیکھ لینا سب سے آگے میں مصطفیٰ ہوں، میں تمام مرسلین کا بھی قائد ہوں گا، مجھے اس میں کوئی فخر نہیں۔ یہی میلاد ہے نا، تو ذکر مصطفیٰ کا نام میلاد ہے۔ حضور بیان فرما رہے، حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، فرمایا میں اپنے باپ، میں اپنے جد اعلیٰ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں۔ آپ کو پتا ہے وہ دعا کیا ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، پہلا پارا نا، آخری رکوع سے پہلا 15واں رکوع اگر پڑھیں تو جب جناب ابراہیم خلیل اللہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کر چکے جی، تو اب تعمیر کا صلہ بھی چاہیے، تعمیر کا بدلہ بھی چاہیے جی، اس کا اجر بھی رب عطا فرمائے۔
اب دعا مانگ رہے ہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ کہ مولا میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ میں نے تیرے گھر کی جو خدمت کی ہے، تیرا جو گھر تعمیر کیا ہے، اس کے بدلے میں مجھے نبی آخر الزمان کا دادا بنا، مجھے نبی آخر الزمان کا، یعنی نبی آخر الزمان کو میری ذریت اور میری اولاد میں پیدا فرما دے۔ وہ ابھی بھی پیدائشی منا رہے ہیں نا، میلادی منا رہے ہیں، حضور کی پیدائش اور میلاد کی دعا ابراہیم خلیل اللہ کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کے بعد مانگ رہے ہیں، وہی یہ سنی کہہ رہا ہے کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں اگلی بات، حضرت ابراہیم خلیل اللہ زندگی میں کتنے پتھروں پر چلے، آپ کے قدم مبارک کتنے پتھروں پر لگے، لیکن کسی پتھر پر نشان نہیں ہے۔ لیکن نہ وہ پتھر، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی ہے نا، اس پہ جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان باقی، قدموں کے نشان باقی ہیں۔ اور بندہ عمرہ کرنے جائے یا حج کرنے جائے، رب فرماتے عمرہ کر لیا جی بارے الہ کر لیا، حج والے کو کہا حج کر لیا بارے الہ کر لیا، رب فرماتے اب آ جا، اب آ جا وہ پتھر کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے میرے حبیب کی ولادت کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی، اس کو سامنے رکھ اور 2 رکعت نماز اس کو سامنے رکھ اور 2 رکعت۔ جو بندے یہ سمجھتے ہیں نا بیٹھک کیا ہوتی ہے، یہ اولیاء اللہ کی بیٹھکیں ہوتی ہیں نا جی، کہتے ہیں وہ بیٹھک کیا ہوتی ہے، میں نے کہا یہ اٹھک کیا ہوتی ہے، یہ پتھر ہے جو مقام ابراہیم ہے جی، یہ کیا ہے، اس پہ کھڑے ہوئے قدموں کے نشان پڑ گئے، کیوں پڑے کہ ولادت مصطفیٰ کی دعا مانگی، اور رب نے قیامت تک کے لیے اس کو برقرار رکھا، فرمایا باقی چیزیں مٹ جائیں۔ اور یہ بھی آپ دیکھو مزے کی بات ہے، نجدیوں نے نا ایک ایک نشان مٹا دیا جی، حضور کے جو آثار مقدسہ تھے، وہ شفا جو خاک شفا تھی اس کے اوپر کنکریٹ ڈال دی، باغوں کو تالے لگا دی، ہر چیز مٹائی، لیکن جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضور کے میلاد کے لیے دعا مانگی گئی نا، اس کو انہوں نے بھی کور کر کے تعظیم کے طور پہ رکھا ہوا، اس لیے کہ عمرہ کرے یا حج کرے اب آ جائے اس کو سامنے رکھے اور حضور کے وسیلے سے دعا مانگے، رب اس کا عمرہ بھی قبول فرمائے گا اور اس کا حج بھی قبول۔ یہ آنا دعوت ابی ابراہیم، حضور فرماتے ہیں جو دعا مانگی گئی نا وہ میں مصطفیٰ، وہ بشارت و عیسیٰ، آخری بات وہ بشارت و عیسیٰ، فرمایا جو جناب عیسیٰ نے بشارت دی تھی نا قرآن کریم میں، وہ مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، نبی آ رہا تارا، یعنی جناب آدم آئے، شیس آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، زکریا آئے، یحییٰ آئے، ہر نبی آتا، تو لوگ پوچھتے آپ آخری یا آپ کے بعد بھی کوئی آئے گا، تو ہر نبی یہ کہتا میں تو پھیلی ہوں، اصل بعد میں آنے والا ہے، اصل بعد میں آنے والا ہے۔ جب جناب عیسیٰ جانے لگے لوگوں نے پوچھا عیسیٰ آپ آخری ہیں؟ فرمایا نہیں، آخری وہ ہے کہ جسے محمد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد کون ہوتا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، الذی یحمد کثیرا کثیرا، الذی یحمد مرتا بعد مرت، الذی یحمد کرتا بعد کرت، کہ کائنات میں جو بھی بولتا ہے بس اس کی تعریف کرتا ہے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ صرف اس کی تعریف ہی نہیں ہوتی، جو اس کی تعریف کرتا ہے لوگ اس کی بھی تعریف کرتے ہیں، لوگ اس کی بھی، یعنی نا یہ ایک قاعدہ ہے ناف کا کہ نکرہ اگر معرفے کی طرف مضاف ہو جائے نا تو نکرہ نکرہ نہیں رہتا، وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ اور کائنات میں عارف المعرف اسم جلالت لفظ اللہ ہے، اور اسم جلالت کے بعد سب سے بڑا معرفہ محمد ہے، جس کی نسبت حضور سے ہو گئی،
جس کا تعلق رابطہ اور تعلق تاجدار کائنات سے ہو گیا وہ بھی عروج پا گیا. آج آپ نکلے ہیں، رب آپ کو عروج عطا فرمائے، رب آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. یہی خوشیاں یہاں سے قیامت تک ہوتی رہیں گی. اسی کو فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش میں. رؤیا امی کی بات پھر کریں گے چونکہ وقت کافی ہو چکا تو پھر کریں گے. تو حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. خصوصاً جن دوست احباب نے میرے بھائیوں نے یہ سٹیج سرایا، اللہ ان کو مالا مال فرمائے، خوشحال فرمائے اور ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.